وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا دوسرا سیشن آج شروع ہوتا ہے انٹروڈکشن، تعارف کا۔ تعارف میں یہ ہے کہ آپ اس میں پڑھیں گے کیا۔ ابھی جو ہم انشاءاللہ 100 دنوں کے اندر اس کورس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ نے علم صرف اور علم نحو کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اسم اور فعل کی درست بناوٹ کو کہتے ہیں علم صرف، اور جب یہ مکمل طور میں جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے حرف کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں علم نحو۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی اسم اگر جملے میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے عربک میں جو لازمی 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں: حالت، جنس، عدد، وسعت۔ ان 4 کا گویا کہ پوری عربک گرامر کی ہر ایپیسوڈ یا ہر ایک سیشن کی قسط کے اندر ان 4 سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت کے لیے ہم کسی بھی اسم کا کیا کہیں گے؟ یا وہ رفع میں ہے، یا وہ نصب میں ہے، یا وہ جر میں ہے۔ چوتھی حالت ممکن نہیں ہے، ان 3 میں لازمی ہوگا وہ۔ اور جنس کسے کہتے ہیں؟ مذکر یا مؤنث۔ اب یہ رفع، نصب، جر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ جنس کیا ہوتی ہے؟ مذکر مؤنث، اس سے آپ واقف ہوں گے، اردو ہم پڑھ چکے ہیں۔ مذکر مؤنث جنس۔ اور اچھا عدد کیا ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ یا اسے مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو جو بک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے وہاں پہ اسے تثنیہ کہا گیا ہوگا، شاید مثنیٰ کا بھی کچھ اس طرح لفظ استعمال ہو، لیکن وہاں پہ تثنیہ ہے، آئی تھنک سو، وہاں پہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب وہاں پہ دیکھ لیجیے گا۔ اور جمع ہوتی ہے، گویا اب تک ہم کیا دیکھتے رہے ہیں؟ یا واحد یا جمع۔ واحد گویا ایک اگر ہے تو ہم اسے کیا کہتے تھے؟ یہ واحد ہے۔ اگر 1 پلس ہے یعنی 2 ہیں، 3 ہیں، ہم اسے جمع کہتے تھے۔ لیکن عربک میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربک میں 2 کے لیے ایک الگ سا قاعدہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ۔ عربک میں 2 پلس کو جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے وسعت۔ وسعت کسے کہتے ہیں؟ کہ نکرہ اور معرفہ۔ اب نکرہ اور معرفہ بھی ہم اردو میں واقف ہیں اس سے۔ نکرہ کوئی عام چیز اور معرفہ کوئی خاص چیز۔ ابھی ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ پہلے اسم، فعل اور حرف کا ہم تعارف کر لیتے ہیں کہ اسم، فعل، حرف آیا ہوتے کیا ہیں۔ اس سے بھی آپ ہوپ سو واقف ہوں گے۔ ہم سرسری سی نگاہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، آدمی کا نام، وہ اسم ہے۔ اب یہاں پہ عربک میں جو 2 چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ ہے ایک یہ صفت، اور دوسرا کیا ہے؟ اور دوسرا ہے یہ کام جس میں زمانہ پایا جائے یا کام جس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ اب وہ بھی یہاں پہ عربک میں اسم میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ عربک تھوڑی سی آپ کو تھوڑی تبدیل ہوتی نظر آئے گی اردو کی نسبت۔ ابھی آپ نے اردو کا مائنڈ سیٹ یہاں پہ نہیں رکھنا ہے، اور اب آگے ہم جو بھی قوانین پڑھیں گے آپ نے دماغ کے اندر کم از کم یہ بات بٹھا کے رکھنی ہے کہ اس کے استثناءات، جسے ہم ایکسیپشن کہتے ہیں، کہ آیا جو ہم اصول پڑھیں گے اس اصول کو کوئی ہوگا کہ وہ اس اصول کو فالو نہیں کر رہا ہوگا۔ بہت ریئر چانسز ہوں گے کہ اگر وہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے تو وہ اس اصول کو فالو نہیں کرے گا، وہ ہم اس وقت اسے دیکھیں گے۔ اب اسے کہتے ہیں اسم۔ کسی بھی شخص یا جگہ یا چیز کا نام یا صفت ہو، یا پھر کیا ہو؟ ایسا فعل جس میں زمانے کا تصور نہ ہو، وہ بھی اسم شمار ہوگا یہاں پہ۔ اب مارا، مارتا ہے، مارے گا، اس سب میں، ان تینوں میں زمانہ ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ لیکن جو لفظ ہے مارنا، اس میں زمانہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اسے مصدر کہتے ہیں، یہ بھی عربک میں اسم شمار ہوگا۔ اب فعل کسی بھی کام کا کرنا فعل ہوتا ہے، کسی بھی کام کا کرنا، لیکن کیا ہے؟ اس میں زمانہ لازماً پایا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ضربہ، اس نے مارا، ذہبہ، وہ گیا، یشربو، وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ یہ ہے کہ گویا اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تب یہ فعل کہلائے گا۔ اگر زمانہ نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مارنا جس طرح سے ہوتا ہے یا جانا جس طرح سے ہوتا ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اب ہم حرف کو دیکھتے ہیں۔ حرف کیا ہے؟ حرف انہی اپنا کلمے کے اندر یا جملے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس جملے کا کمپلیٹ معنی دینے کے لیے وہ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ محتاج ہوتا ہے، قسم کا اسم یا فعل کا یہ محتاج ہوتا ہے۔
ان کا معنی واضح طور پر پہنچانے کے لیے یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی بھی آئیڈینٹی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں مین کا اب جیسے مطلب ہے سے، اب اس سے کچھ واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہے من المسجدی مسجد سے، الفارسی گھوڑے پر، الا خود کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اسم کی حالتیں دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ سے یا اگلے سیشن میں انشاءاللہ. اللہ حافظ، شکریہ.